بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کوئی بھی بات اپنے مائنڈ سے کیسے بنوائیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو دماغ کے بارے میں تھوڑا سا بتانے سے پہلے میں اس کے کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں، کچھ حقائق بتا دیتا ہوں۔ ہمارا دماغ اگر 5 سے 6 منٹ تک ہمارے دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ پورے جسم کا 2% ہوتا ہے، لیکن یہ پورے جسم کا 20% پانی، آکسیجن اور خون استعمال کرتا ہے۔ انسانی دماغ 40 سال کی عمر تک بڑھتا ہے، اور انسانی دماغ 80% چربی کا بنا ہوتا ہے، اس لیے انسانی جسم میں سب سے زیادہ چربی والا حصہ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر سرجری سے انسان کا آدھا دماغ ہٹا دیا جائے تو انسان کی یادوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انسانی دماغ میں ایک دن میں 70,000 خیال آتے ہیں، جن میں سے 70% نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں تکلیف پہنچائے، کوئی بندہ ہمیں اگنور کرے یا ریجیکٹ کرتا ہے تو ہمارے دماغ کو بالکل ایسے تکلیف پہنچتی ہے جیسے ہمارے کسی جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چونکہ ہمارے انسانی دماغ میں کوئی درد کی راگی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم زیادہ تر سوچتے رہیں، ایک بات کو سوچتے رہیں تو انسانی دماغ اس بات کو سوچنے اور اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے اس کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی دماغ کی کوئی میموری نہیں ہوتی، اور وہ کمپیوٹر کی طرح کبھی نہیں کہتا کہ میموری فل ہے۔ ایک گلاس پانی پینے سے انسانی دماغ 14% تیزی سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹس تھے، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سائنسی تحقیق کے مطابق، سائنس ایسی تحقیق کی ہے کہ جس کے مطابق جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تو جو ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں، وہ جو بھی ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں وہ لکھ کے ہمارے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب عام حالت میں ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے زندگی کے فلاں لمحے میں کیا کیا، کب کیا، کیا کہا، نہیں کر سکتے۔ تو انسانی دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ، ایک ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ، یعنی کہ شعوری دماغ اور لاشعوری دماغ۔ شعوری دماغ عام طور پر ہم انسان نارمل زندگی میں شعوری دماغ کا استعمال کرتے ہیں، جس کا کام ہوتا ہے سچ، جھوٹ، صحیح، غلط، کس چیز میں نقصان ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس دماغ کے اس حصے میں ایموشنز، فیلنگز، تھاٹس سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لاشعوری دماغ ہے، یہ اتنا پاورفل ہے کہ اس میں ہماری تمام عادتیں محفوظ ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا، کیونکہ انسان لاشعوری دماغ کا استعمال 6 سے 7% کرتا ہے، 6 سے 7% کرتا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے اسے اکثر کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، اس کے لاشعوری دماغ میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اب ان کی تھوڑی کمزوریاں بھی ہیں۔ جس طرح شعوری دماغ ہے، شعوری دماغ یہ ایک پھرتیلا دماغ ہے، لیکن یہ تکے لگاتا ہے، یہ زیادہ انفارمیشن نہیں رکھ سکتا اپنے پاس۔ اس کے برعکس جو لاشعوری دماغ ہے، یہ اتنا پاورفل ہے، بس اس کی ایک ہی خامی ہے کہ یہ سچ، جھوٹ، غلط، صحیح کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مثال کے طور پر جب ہم کوئی فلم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلم جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے سچ مان لیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں فلم دیکھ کے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سراسر، لیکن پھر بھی ہم اسے سچ مان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے کوئی بات منوائیں اپنے دماغ سے؟ تو بات تب منوائیں گے جب ہم کوئی بات اپنے لاشعوری دماغ تک پہنچائیں۔ لاشعوری دماغ تک کیسے پہنچائیں؟ لاشعوری دماغ ہم اگر کوئی بھی بات سوچتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ سیدھی ہمارے شعوری دماغ کے پاس جاتی ہے، نہ کہ لاشعوری دماغ کے پاس۔ تو جیسا کہ کوئی ہمیں کہے، پاگل کہہ دے کہ تم عقل کے اندھے ہو، تو یہ بات تو شعوری دماغ کے پاس جاتی ہے، وہ یہ بات رد کر دیتا ہے کہ یار پاگل ہے، ہم بھی جانتے ہیں پاگل ہے، اس لیے رد کر دے گا، آگے بات جائے گی نہیں۔ تو لاشعوری دماغ تک پہنچانے کے 3 مواقع ہوتے ہیں، 3 ٹائم ہوتے ہیں: جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، دوسرا جب ہم بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں، تیسرا جب ہم کوئی چیز بار بار لکھتے ہیں یا کوئی چیز بار بار کرتے ہیں، کوئی کام بار بار کرتے ہیں، تب ہمارے وہ لاشعوری دماغ کے پاس جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلی مرتبہ موٹر سائیکل سیکھتے ہیں، ہم بڑی غور کرتے ہیں کہ کب اس کو کلچ دینا ہے، کب ریس دینی ہے، کب بریک لگانی ہے، تو بار بار سوچتے ہیں پہلی مرتبہ، تو سیدھی لاشعوری دماغ کے پاس جاتی ہے۔ اب جب مکمل سیکھ جاتے ہیں تو کالج سے واپس گھر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی راستے میں گھر آ کے نہیں سوچا کہ کہاں میں نے بریک لگائی، کہاں میں نے ریس لے دی، کہاں میں نے کلچ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لاشعوری دماغ میں سیٹ ہو چکی ہے بات۔ اب کالج سے ہم گھر تو آ جاتے ہیں،
ہمارے شعوری دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، کوئی اور سوچ چل رہی ہوتی ہے، ہم لاشعوری طور پر گھر پہنچ جاتے ہیں، ہمیں پھر ادھر توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کدھر کلاس دینا ہے کدھر، وداؤٹ ٹینشن گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دو لائف ہیکنگ پروسیس ہیں، مائنڈ ہیکنگ پروسیس، جن کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا، کوئی بات، جو بات اپنے لاشعوری دماغ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو بار بار لکھیں، بار بار لکھیں، بار بار پڑھیں، لیکن اپنے دل و دماغ سے سارے خیال نکال دیں، اس بات کو بار بار لکھیں، بار بار لکھیں، کوئی بھی خیال آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ تو اور لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ لکھنا، جو بھی لکھنا ہے حال میں لکھنا ہے، مستقبل میں نہیں لکھا، میں یہ کروں گا نہیں، میں نے یہ کیا ہے، یا میں نے یہ بننا، میں یہ بنوں گا نہیں، میں یہ ہوں۔ کیونکہ لاشعوری دماغ کوئی بات فیوچر میں ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں، وہ حال میں ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ گا جو ہے نا وہ کبھی نہیں آنے والا، آج گا ہے پھر کل لکھیں گے تو پرسوں کے لیے گا ہوگا، پھر پرسوں لکھیں گے تو ترسوں کے لیے گا ہوگا، اس طرح گا چلتا رہے گا، لیکن آئے گا کبھی نہیں۔ بس جو کرنا ہے میں ہوں، میں نے فلاں بننا نہیں ہے، میں ہوں، تب وہ لاشعوری دماغ آپ کا اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ایک لائف ہیکنگ پروسیس یہ ہے، جو بھی لکھنا ہے اپنے دل دماغ سے سارے خیال نکالیں اور صرف یہی بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا لائف ہیکنگ پروسیس، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا شعوری دماغ سو جاتا ہے وقتی طور پر، اور لاشعوری دماغ کبھی بھی نہیں سوتا۔ ہمارا خون، ہماری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان پر کنٹرول ہوتا ہے لاشعوری دماغ کا۔ اب جب ہم سو جاتے ہیں، رات کو ٹی وی فرض کیا چلتی چھوڑ کر سو جائیں، تو وہ باتیں ہمارے ذہن میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم عام حالت میں اتنی رسائی حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ باتیں ہم دوبارہ جان سکیں کہ کون سی باتیں رات کو ہوئی تھی۔ تو اگر کوئی بات، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور اہم بات ہے، کوئی بات بھی اپنے لاشعوری دماغ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنی ریکارڈ کو، اسی بات کو ریکارڈ کریں اور مدھم آواز میں رات کو اپنے کان کے ساتھ، دائیں کان کے ساتھ لگا کر سو جائیں، تو وہ بار بار آپ کے ذہن میں چلتی رہے گی، تو وہ بات 100% آپ کے لاشعوری دماغ تک پہنچ جائے گی، اور آپ کا دماغ پھر اس قابل ہو جائے گا کہ پھر بس اس کے ذہن میں کوئی اور دوسرا خیال آئے گا بھی نہیں، وہی بات اس کے ذہن میں گھومتی رہے گی کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، باقی اس کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو جائے گا، تو تب اس کا دل بھی کرے گا۔ تو دائیں کان میں کہوں، یہ بھی ایک لائف ہیکنگ پروسیس ہے، کیونکہ جو بھی جس بھی سوئے ہوئے بچے کو یا کسی کے بندے کو سوئے ہوئے دائیں کان میں جو بھی بات کہیں تو وہ بات اسے یاد رہتی ہے، اور وہ اٹھے گا تو اسے وہ بات یاد رہے گی۔ تو اس لیے بچے کے دائیں کان میں اذان بھی دی جاتی ہے، اور بچے کو جو بھی کچھ سکھانا ہے، ہیبٹس اچھا برا، تو اس کے دائیں کان میں ہلکے سے کہہ دیا کریں۔ تو یہ بھی ایک لائف ہیکنگ پروسیس ہے۔ تو دیٹس آل، یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اگر آپ عمل کریں تو 100% آپ اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ دیٹس آل، اوکے۔